السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرات و خواتین، ہم اگر اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اچھا بنانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہر آدمی ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے اور امن سکون کے ساتھ سارے لوگوں کی زندگی گزرے، معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بنے، تو ایسی صورت میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ کہ سب کا دماغ صحیح ہونا چاہیے۔ دماغ ایسا نہیں ہو کہ بظاہر تو لگے کہ انسان کا دماغ ہے، لیکن حقیقت میں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ انسان کا دماغ نہیں ہے بلکہ حیوان کا دماغ ہے۔ جب کسی کے دماغ کو، کسی کی عقل کو سلب کر لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بظاہر یہ دکھائی دے گا کہ یہ آدمی ہے، لیکن اس کا دماغ چونکہ اس کا خود کا نہیں ہے بلکہ اس کے دماغ کو سلب کر لیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس سے آپ خیر کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ برا کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر اس کے عقل کی خرابی آ چکی ہے۔ شراب، خمر، بیئر یا اسی طریقے سے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ یہی ہیں۔ شراب کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ عربی میں اسے خمر کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھاک دے، جو عقل کو ڈھاک دے اسے خمر کہتے ہیں۔ جب ایک انسان شراب پیتا ہے نا تو شراب پینے کے بعد اس کی عقل ڈھک جاتی ہے، اب اس کی عقل جو ہے صحیح جگہ پر نہیں رہتی ہے بلکہ اس کی عقل کے اندر بگاڑ آ چکا ہوتا ہے۔ اب وہ ایسی کنڈیشن میں آ گیا کہ اس کنڈیشن میں شاید وہ اپنی ماں کو ماں بھی نہ سمجھے، وہ اپنی بہن کو بہن بھی نہ سمجھے، اور بھائیوں کو بھائی سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنے معاشرے کے اندر کے لوگوں کو عزت دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ عقل کے بہت ہی برے مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ معاشرے کو ایک پرامن معاشرہ بنانے کے لیے اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ یہ شراب ایسی بری بلا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک دو نہیں بلکہ پورا کا پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، پورا کا پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے شراب پیے اور پینے کے بعد اپنے گھر کے اندر آ کر کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں؟ کتنا برا ماحول رہتا ہے اس گھر کا، کتنا بدترین ماحول رہتا ہے اس گھر کا، جس گھر کے اندر ایک عورت کھانا پکائے ہوئے ہے ایک اپنے شوہر کے لیے، اور وہ شوہر جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اپنی اس بیوی کو مارتا پیٹتا ہے، اپنے بچوں کو مارتا پیٹتا ہے۔ اس لیے مارتا پیٹتا ہے کیونکہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کس وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئی؟ کس وجہ سے اس کی عقل چلی گئی؟ کیونکہ وہ شراب پیے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتنب الخمر، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے تمام انسانوں، اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ، شراب سے دور رہو۔ اجتنب الخمر فإنها ام الخبائث، اس لیے کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ شراب کو برائیوں کی ماں کہا گیا۔ کیوں شراب کو برائیوں کی ماں کہا گیا؟ اس لیے شراب کو برائیوں کی ماں کہا گیا کہ ایک اچھا خاصا انسان ہے، آپ اس سے کہو جا کر کے اس عورت کے ساتھ زنا کرو، نہیں کرے گا۔ آپ اس سے کہیے کہ جاؤ جا کر کے چوری کرو، نہیں کرے گا۔ اچھا آدمی ہے جو زنا سے بچا ہوا ہے، چوری سے بچا ہوا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس سے کسی گناہ کے لیے کہیے، وہ گناہ کے لیے اقدام نہیں کرے گا۔ آپ بس ایک کام کیجیے، اس کو شراب پلا دیجیے۔ جب وہ شراب پی لے گا تو شراب پینے کے بعد آپ اس سے جو چاہے وہ کروا لیجیے، جو چاہے وہ کروا لیجیے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں نے اپنے گھروں کو برباد کیا ہے، اس میں بہت بڑی وجہ بربادی کی شراب تھی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنا کام نکالنا چاہتے تھے دوسروں سے، دیکھتے تھے دیکھو یہ شرابی آدمی ہے، مجھے اس سے یہ کام نکالنا ہے، اگر عام حالت میں اس سے کام نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارا کام نہیں کرے گا، اچھا ہے کہ اس کو پہلے شراب پلا دو۔ میں نے اپنی آنکھ سے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو ایک دوسرے کو شراب پلا کر کے اپنا کام نکالتے ہیں، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ جب وہ شراب پیے گا تو شراب پینے کے بعد ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا، اور ہم جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ اسلامی معاشرہ بنا کر کے ہم لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ہم تمام لوگوں سے کیوں ناراض ہے، کیوں روٹھا ہوا ہے؟
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ شراب، اس کو ام الخبائث کہا گیا، آج مسلمانوں نے اس کو اپنے گلے میں ٹانگ لیا، برائیوں کی ماں کہا گیا تھا، برائیوں کی جڑ کہا گیا تھا، اور حال یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اس کو اپنے گلے میں ٹانگ لیا، اس کا نام بدل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ شراب کا نام بدل کر کے لوگ اس کو پئیں گے، شراب اپنی اصلی شکل میں رہے گی لیکن اس کا نام بدل دیا جائے گا، کوئی فروٹ بیئر کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ نام دیا ہے، کوئی کچھ نام دیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے واپس لوٹے تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ شراب جیسی ایک چیز پیتے تھے لیکن اس کو شراب نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو مسکرن خمر و کلو خمر حرام، کہ ہر وہ چیز جو نشہ لائے، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ شراب ہے۔ کلو مسکرن خمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلو مسکرن خمر و کلو خمر حرام، اور ہر قسم کی شراب حرام ہے۔ اس کا نام کچھ بھی اچھا سے اچھا رکھ دو، اس کا نام تم آب زمزم رکھ دو، اس کا نام تم آب زمزم رکھو، وہ تمہاری چوائس ہے، وہ آب زمزم نہیں ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آب زمزم ایک بہترین مشروب ہے، ایک بہترین پانی ہے جو بڑی برکت والا پانی ہے، لیکن اگر تم اتنا متبرک نام بھی رکھ دیتے ہو نا اس کا، اور اندر اس کے جو ہے شراب کی چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ حرام ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ، خمر سے بچاؤ، تھان سے بچاؤ، اسی طریقے سے جو ہے خمر والمیسر جوئے سے بچاؤ، والازلام اور فال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ سب کیا ہے معلوم ہے کیوں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا؟ کیوں کہا کہ تم لوگ اس سے بچو؟ کیونکہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندگی ہے، یہ سب پلید ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ جب انسان ان چیزوں میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ چل تو رہا ہے انسان، لیکن اس کے اندر شیطانیت داخل ہو چکی ہے، اس کے اندر شیطانیت داخل ہو چکی ہے۔ اب جب تک وہ یہ سب کام کرتا رہے گا اس کے اندر شیطانیت داخل رہے گی۔ آگے ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو جوئے اور شراب میں لگا دے، اور لگا کر کے تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دور کر دے، وَيُصَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کے ذکر سے اور اسی طریقے سے نماز سے تم لوگوں کو غافل کر دے۔ شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا تھا اس آیت میں، پہلے والی آیت میں، فَاجْتَنِبُوهُ، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اس سے بچو اور رکو۔ یہ فعل امر ہے، اور یہ فعل امر وجوب پر ہے، فعل امر وجوب پر ہے، یہ چوائس نہیں ہے کہ بچنا چاہو تو بچو، نہیں بچنا ہے تو مت بچو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فرض پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم فرض ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو جس سے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم فرض نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ میرے بھائیوں، شراب کو ایک مرحلے میں حرام نہیں کیا گیا کیونکہ شراب کے عادی تھے عرب کے جو لوگ تھے وہ شراب کے عادی تھے۔ پہلی ہی فرصت میں اگر اس کو حرام کر دیا جاتا تو تھوڑا مشکل تھا۔ پہلے سوال کیا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہے یہ جوا، کیا ہے یہ شراب، اس کے بارے میں کچھ بتائیے کچھ بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا قرآن میں سورہ بقرہ میں، کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں جوئے کے بارے میں، یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ بھی ہے، لوگوں کے لیے تھوڑا فائدہ ہے۔ پی لیتے ہیں تو پوری دنیا بھول جاتے ہیں، بیوی بچہ بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ ہے، یہ کہہ دیا۔ دوسرے مرتبہ کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے میں ہو تو ایسی صورت میں نماز سے قریب مت آؤ۔ ایک امام صاحب تھے صحابہ اکرام میں سے، اور وہ جو ہے پیے ہوئے تھے، آ کر کے نماز پڑھا دیے۔ اب اس میں جو ہے بولنا کچھ تھا، بول رہے ہیں کچھ، آیت کچھ پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں کچھ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا بول رہے ہو۔
شراب کی حالت میں تمہاری یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے جب تم نشے میں رہو تو نماز پڑھنے مت آؤ۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا، اس میں بھی واضح طور پہ حرام نہیں کیا گیا تھا، لیکن تیسرا مرحلہ جو تھا سورہ مائدہ کے اندر جو آیت نازل فرمائی اس میں فرمایا کہ فجتنبو، اس سے بچو، اس سے بچنا فرض ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ، اپنی پوری قوم کو شراب سے بچاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو شراب سے بچاؤ، اور جتنا ہو سکے اس میں مہم چلائیے۔ آپ یہ مہم چلانے کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ شراب کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے، مسلمانوں کے گھروں میں تو اس قدر شراب داخل ہو گئی ہے کہ اللہ بس رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ ہم لوگ کا بیان کرنا آسان ہے، آپ لوگ کا سننا آسان ہے، لیکن دنیا جس عذاب میں زندگی گزار رہی ہے اور دنیا جس عذاب کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے وہ آپ سے ہم سے بہت ہی دور ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے اس طرح کی چیزوں کو۔ عذاب سے مراد یہ کورونا وائرس نہیں ہے، عذاب سے مراد یہ گناہ، یہ گناہوں والی زندگی، یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والی زندگی۔ اس زندگی میں ہمارے مسلمان بھائی شب و روز کر رہے ہیں اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عام دنوں کے اندر بہت حالات خراب ہے، شراب میں مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے اچھے کو دیکھا، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ آدمی شراب پیے گا، لیکن جب بات ہونے لگی، ایسے بھی لوگ ملے، جب بات ہونے لگی تو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ میں نے بھی اپنی زندگی میں شراب پی ہے۔ لوگ اسٹینڈرڈ طریقے سے شراب پیتے ہیں نا، کچھ بدنام ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے ایسے طریقے سے شراب پیتے ہیں کہ بھائی کبھی آدمی پہچان ہی نہ پائے۔ وہ پارٹی میں جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے جام ٹکراتے ہیں۔ کیا وہ حرام نہیں ہے؟ یہ سب حرام ہے۔ میرے اچھے مسلمانوں، میرے اچھے مسلمان بھائیوں، آپ چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے ہائی لیول پر جا کر کے شراب پی رہے ہیں، چاہے نچلے لیول پر جھوپڑ پٹی میں بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں، نالی کے کنارے اگر آپ شراب پی رہے ہیں، ہر حالت میں شراب پینا حرام ہے۔ اپنے بھائیوں کو دیکھو جو شراب پی کر کے نالی کے اندر جو ہے گرے پڑے ہوئے ہیں اور نالی کو اپنا بیڈ روم سمجھ کر کے وہیں جو ہے رات بھر گزار دیتے ہیں، ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کیسے ان کی شراب چھوٹے گی، اس کے لیے آپ کوشش کیجئے۔ یہ سب اصل میدان میں اتر کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، خالی بیٹھ کر کے لائیو فیس بک پر تقریر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میدان میں اتر کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھیجا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں سب کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم آر ایس ایس نہیں ہو کہ تم صرف آر ایس ایس کی بھلائی کرو گے، تم بی جے پی نہیں ہو کہ صرف بی جے پی والوں کی بھلائی کرو گے، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ تم غیر مسلم نہیں ہو کہ غیر مسلم کی خالی بھلائی سوچو گے، اور دوسرا جائے مرے بلائے ہم سے کیا مطلب۔ تم مسلمان ہو، تم خیر امت ہو، اخرجت للناس۔ دنیا تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے، کتنا بھی تمہیں بدنام کرے، کتنا بھی تمہیں برباد کرے، لیکن تم پوری دنیا والوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم اپنا مقام ہمیشہ یاد رکھنا، تم اپنا اسٹیٹس ہمیشہ اپنا یاد رکھنا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے۔ تمہارا اسٹیٹس پوری دنیا والوں کے لیے، تم پوری دنیا والوں کو گڈھے سے اور کیچڑ سے نکال کر کے اچھی جگہ پر رکھنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس کا خیال کیجئے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ لا یجتمع والایمان ابدا، کہ ایمان اور شراب ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان والا ہے تو ایسی صورت میں شراب نہیں پیے گا، اور جب شراب پی رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس وقت اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ایمان اس سے نکل کر کے کنارے ہو گیا ہے۔ اور جب وہ شراب پی لے گا، اس کا نشہ ختم ہو جائے گا، تبھی دوبارہ اب اس کا ایمان اس کے ساتھ آئے گا، ورنہ اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ سوچو، غور کرو مسلمانوں، جو لوگ شراب کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ملک الموت آئے اور آ کر کے اس کی روح شراب کی حالت میں نکالی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا اس کا، جبکہ اس وقت اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ حدیث گواہی دے رہی ہے کہ اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے وقت اس کا ایمان باہر چلا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اس سے کنارے ہو جاتا ہے۔ جب تک نشے میں رہتا ہے اس کا جو ہے ایمان اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تم کورونا سے ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا یہ بھی سوچ لو کہ مرنا تو ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے لائق ہیں ہم لوگ یا نہیں، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے تم لوگوں نے کیا بھیجا ہے، قیامت کے دن کے لیے تم لوگوں نے کیا بھیجا ہے، ذرا سوچو، غور کرو۔ تو فرمایا کہ یوشک احدہما ان یخرج صاحبہ، قریب ہے کہ ایمان والے سے ایمان جو ہے نکل جاتا ہے جس وقت وہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرتا ہے۔
تو یہ شراب کی حرمت پر واضح ترین دلیل موجود ہے۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام نے مسائل اور اس کا حل، دو ٹوک بات، یہ نہیں کہ شراب حرام ہے، شراب سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، شراب سے ملک برباد ہو رہا ہے، لائسنس ہے، لو لائسنس لو، جا کر کے شراب پیو۔ ابھی دیکھیں لاک ڈاؤن میں کتنی زیادہ یہ چرچا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے شراب کی دکانوں کو کھولنے کی پرمیشن دی ہے۔ آپ سوچئے، بھوکے لوگ مر رہے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کو شراب کی فکر ہے۔ کیوں شراب کی فکر ہے معلوم ہے؟ آپ اندازہ لگائیے کیوں شراب کی فکر ہے۔ ٹیکس ویکس کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے ذریعے سے بڑی بڑی برائی جو پنپ رہی ہے، جو برائی کرنے والے لوگ پیچھے ہو گئے ہیں، اور برائی کرنے والے لوگ جو ہے تڑپ رہے ہیں، کیسے میں برائی کروں، کیسے میں برائی کروں۔ تو وہ پیسے والے لوگ ہیں نا بھائی، تو ان کی تو سنوائی پہلے ہوگی، اور کسی چیز کی نہیں۔ جو ضروری چیزیں ہیں اس کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیا جائے، وہ سب نہیں۔ شراب کی دکانوں کو کھولنے کی باقاعدہ پرمیشن آ گئی ہے یا آنے والی ہے، اس کی چرچا بہت زیادہ ہے۔ آ رہی ہے آپ کو بات سمجھ میں؟ اسلام نے لائسنس بھی نہیں دیا ہے، جڑ کاٹ دیا ہے گناہوں کا۔ شراب حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر شراب کو پنپنے نہیں دیں گے، شراب کو بیچنے نہیں دیں گے، شراب کو بننے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، شراب بیچنے والا، شراب بنانے والا، شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈھونے والا، اور اسی طریقے سے شراب کو خریدنے والا، شراب کو پینے والا، سب گنہگار ہیں پورے۔ تم یہ نہ سوچو کہ ہم گاڑی بھر کر کے شراب ادھر سے ادھر ڈھو کر کے لے کر کے جا رہے ہیں تو حلال ہے، نہیں۔ آپ شراب پیو چاہے مت پیو، اگر شراب سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کر رہے ہو، حتیٰ کہ لکھا پڑھی کر رہے ہو، شراب کی دکان پر جا کر تم کو ہم شراب نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے، یہ عذر اللہ کیا قبول نہیں ہوگا۔ تم شراب پیو چاہے مت پیو، اگر شراب کا حساب کتاب بھی کر رہے ہو تو ایسی صورت میں جو ہے بہت خطرے کی چیز ہے۔ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں، پینے والے کے جیسا ہے۔ شراب کے معاملے میں تعاون کرنے والا پینے والے کے جیسا ہے، شراب کو بیچنے والا پینے والے کے جیسا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ایک چیز ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اسلام نے اس کو ختم کیا ہے اور اس کی سزا متعین کی ہے۔ شروع اسلام میں اس کی کوئی خاص سزا نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرابی جب لایا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مارنے کے لیے کہتے تھے، کوئی جوتے سے مارتا تھا، کوئی چادر سے مارتا تھا، کوئی لکڑی اٹھا کر کے مارتا تھا، اور جب 40 ضرب اس کے اوپر پڑ جاتی تھی تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اسی سے علماء اکرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے 40 کوڑے کی حد تھی، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا کوڑے کی حد متعین تقریباً کر دی تھی۔ زبان سے یہ نہیں کہا کہ 40 کوڑے لگاؤ، بلکہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اسی لیے 40 کوڑا جو ہے حد بنائی گئی ہے۔ علماء اکرام نے احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد، اور اصولیین وہ علماء جو فاؤنڈیشن مسائل کے ماہرین ہیں، جن لوگوں نے فاؤنڈیشن مسائل نکالے ہیں، ان لوگوں نے کہا ساری حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد کہ 40 کوڑے کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 80 کوڑا اس کی سزا کر دی۔ 2-3 حدیث آپ کو تھوڑا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں چھڑی جوتیوں کے ساتھ حد لگائی، یعنی چھڑی یعنی لکڑی، پتلی پتلی لکڑی ہوتی تھی، اس سے حد لگائی، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے لگائے۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کے اندر ہے 6773۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ حضرت صائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عہد رسالت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عہد ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وقت میں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے وقت میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی دور میں ہمارے پاس شراب پینے والا لایا جاتا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں، جوتیوں اور چادروں کے ساتھ مارتے تھے۔ یعنی چادر کسی کے ہاتھ میں ہوتی تھی نا، آپ چادر اس وقت پہنتے تھے، لوگ اسی چادر سے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں انہوں نے بھی 40 کوڑے لگائے، لیکن جب لوگوں نے شراب پینے میں سرکشی کی، زیادہ پینے لگے، اور جہاں دیکھو وہاں پیے ہیں یا چوری چپ کے پی رہے ہیں، یہ خبر آنے لگی زیادہ، تو انہوں نے 80 کوڑے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور کہا کہ ہلکی ترین سزا 80 کوڑے ہیں، ہلکی ترین سزا جو ہے 80 کوڑے ہیں۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ نہیں کہا تھا کہ 40 سے زیادہ نہیں لگانا، ایسا نہیں کہا تھا، اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کر کے 80 کوڑے کی سزا متعین کر دی۔
تو چنانچہ اس معاملے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں 80 کوڑے کی سزا لگا دی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آدمی شرابی ہے یا نہیں؟ وہی اقرار۔ اگر وہ پکا ہے، اپنے اوپر سزا ڈالنا چاہتا ہے اور دنیا میں پاک ہونا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ خود جا کے کہے گا میں نے شراب پی ہے، مجھے جو ہے سزا دی جائے، جو 40 کوڑے ہیں یا 80 کوڑے۔ اب اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہے، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر 40 کوڑے کے قائل ہیں، اور بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اضافی سزا کو ملا کر کے 80 کوڑے کے قائل ہیں۔ بہرحال کم از کم 40 کوڑے کی سزا اسلام میں ہے۔ اگر امام بہتر سمجھے گا، امام یعنی حاکم بہتر سمجھے گا، تو 40 کوڑے سے زیادہ کتنی بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے اوپر ہے۔ اور اس معاملے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بھی کیا کہ من شرب مسکرن مکلفن مختارن جلد علی ما یراہ الامام، امام جو بہتر سمجھے گا وہ اس کو اس معاملے میں سزا دے گا۔ جو مکلف، عاقل، بالغ اور جو ہے تو جس کے اوپر شریعت فرض ہے، اور اس طرح کے لوگ اگر جو ہے پی کر کے آئیں گے شراب، تو امام جو چاہے گا وہ سزا دے گا۔ اس معاملے میں آپ یہ بھی جان لیجئے کہ غیر مسلم ہوں گے اسلامی شریعت میں تو ان کو بھی یہ سزا دی جائے گی، یہ نہیں غیر مسلم ہے تو ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، ان کو بھی یہ سزا دی جائے گی۔ تو کیسے ہوگا؟ اقرار کرے گا، اقرار نہیں کرتا ہے تو گواہی دی جائے گی، 2 گواہی۔ اور اس سلسلے میں منہ سونگ کر کے بھی پتہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر قے ہوئی ہے تو قے سے بھی پتہ چل جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کیس ہوا تھا، کہا کہ تمہیں قے ہوئی ہے، اور یہ جو قے ہے یہ شراب کی قے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تم نے شراب پی ہے تب تو شراب کی قے آئی ہے، جب شراب ہی نہیں پی ہے تو شراب کی قے کہاں سے آئے گی؟ تو یہ سب جو ہے مسائل ہیں۔ تو اسی طریقے سے 1-2 احادیث کے اندر آیا ہے کہ 3 بار تو یہ سزا دی جائے گی، چوتھی مرتبہ اگر پھر وہی آدمی پی کر کے آتا ہے، 3 بار کی سزا سے بھی نہیں مانا، چوتھی بار پی کر کے آتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ بھی آئے لوگ، اور ایسی صورت میں جو ہے ان کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، جو لوگ چاہتے ہیں حدیث نمبر وغیرہ انشاءاللہ میں کمنٹ میں بعد میں ڈال دوں گا، کیونکہ ابھی حدیث نمبر میں دیکھ کر کے بتا دوں گا، لیکن مسند احمد کے اندر ہے کہ چوتھی بار بھی شرابی لایا گیا تو اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ اور یہ جو ہے اس حدیث کے بھی برخلاف جائے گا معاملہ، جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ 3 چیزوں پر سزائے موت ہے، یا تو مرتد ہو جائے گا، یا تو زنا کرے گا، اور یا پھر جو ہے یا تو مرتد ہو جائے گا، یا تو زنا، یا تو کسی مسلمان کو قتل کر دے گا، تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 چیز پر سزائے موت ہے۔ اس کے علاوہ سزائے موت جو ہے حد میں نہیں رکھی گئی ہے۔ حاکم وقت اگر کسی کو سزائے موت دینا چاہے اس کے جرم کی وجہ سے، بڑے جرم کی وجہ سے، تو دے سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جنرلی جو ہے سزائے موت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کے بھی یہ خلاف ہے۔ تو بہرحال مختصر میں آپ یہ جانیے کہ شراب کی کتنی حد ہے؟ 40 کوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے صحابہ اکرام کے عمل سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں 40 کوڑا بڑھا دی، اور اس پر کیا وجہ تھی، کیا اس کے تعلق سے مشورے وغیرہ تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ٹھیک ہے، تو آخری میں جو ہے حوالہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ جو میں نے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چل رہا تھا، تو بخاری شریف 6773، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 80 کوڑے کی گئی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف حدیث نمبر 1707، کتاب الحدود، باب حد الخمر، باب حد الخمر، تو اس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے اقرار کی جہاں تک بات ہے، یعنی کیسے اس کو سزا دی جائے گی، تو اقرار کرے یا 2 گواہ پیش کیا جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے علماء اکرام کی جو ہے تو جس طریقے سے اور دیگر دلائل ہیں گواہی کے معاملے میں، اسی دلائل کو اس میں بھی رکھا گیا ہے۔ جیسے اور چیزوں میں گواہی کا کیا معیار ہونا چاہیے، اسی طریقے سے شراب کے معاملے میں بھی گواہی کا وہی معیار رکھا گیا ہے۔ صرف زنا کا معاملہ الگ ہے کہ اس میں جو ہے 4 گواہ ہونے شرط ہیں۔ یہ چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اتنے عظیم گناہ سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اس بری وبا سے اور بری جو ہے برائی سے ہم تمام لوگوں کو بچا لے۔ شراب پینا بھی وبا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی بلا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ مسلمان لوگ پی کر کے آتے ہیں، واللہ میں نے دیکھا 1-2 شرابیوں کو، ان کے جو کام تھا گھر میں گھسنے کے بعد، اللہ اکبر، آج بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے، اور میں اس دن کو یاد کر کے مطلب جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے، بہت سارے شرابیوں کو، بہت سارے شرابی ہمارے آس پڑوس میں تھے، وہ ایسا کام کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو اس لیے بہت برا کام ہے۔
یہ گناہ تو ہے ہی ہے، زندگی برباد کرتا ہے۔ شرابی صرف اپنی زندگی برباد نہیں کرتا، پورے خاندان کی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچا لے تو بچا لے، ورنہ پوری زندگی اپنی بھی برباد کرتا ہے، اپنے خاندان کی بھی زندگی برباد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ رب العالمین، ہم لوگوں کو کبھی بھی اس کے قریب نہ جانے دینا، ہم لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ اس سے بچا لینا الہ العالمین۔ اور اے اللہ رب العالمین، جو بھی مسلمان اس گناہ میں ملوث ہیں تو اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو محفوظ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، شہادت کے کلمے پر ہماری وفات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔